Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Sajid, lecturer biology, Superior Group of Colleges, Miyawali. Today we will discuss lecture number 3 of chapter homeostasis, and outline for today's lecture is osmoregulation. आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस के अंदर हम 3 स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन को डिस्कस किया था. अब हम जनरल डेफिनेशन के बाद देखेंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन होता क्या है और किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाता है. ऑस्मोरेगुलेशन को समझने के लिए वाटर रिलेशंस ऑफ सेल्स को समझना जरूरी है, एंड बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी, कि बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स को किस तरीके से बैलेंस किया जाए. सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन है क्या? डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी है, आई रिपीट इट अगेन. द रेगुलेशन जनरली बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट, कि बॉडी और एनवायरनमेंट के अंदर रेगुलेशन, किस चीज की रेगुलेशन? ऑफ सोल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, कि जब गेन ऑफ वाटर होगा तो उसको कम कैसे करना है बॉडी ने, और जब लॉस ऑफ वाटर होगा तो बॉडी ने उसको कंजर्व कैसे करना है. इस तरीके से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है. इस होल मैकेनिज्म को हम क्या कहते होते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन. द रेगुलेशन बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज टर्म्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन. वाटर रिलेशंस ऑफ द सेल. अब सेल्स के अंदर जो सॉल्वेंट होता है, एज यू नो दैट वाटर इज द सॉल्वेंट इन द सेल्स. आपने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था कि वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ, और इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन और एक्स्ट्रासेलुलर कंसंट्रेशंस के एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर वाटर जो है वो मौजूद होता है. ईच सेल हैज अ डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिलेशन टू द सॉल्यूट्स इन इट एंड परफॉर्म्स इट फंक्शन. ये समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है इसको, कि हर सेल के अंदर किसी भी सॉल्यूट की एक स्पेसिफिक अमाउंट है. किसी सेल में वो सॉल्यूट ज्यादा मिकदार में मौजूद होगा और किसी सेल में वो सॉल्यूट जो है वो कम मिकदार में मौजूद होगा. मसलन अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था कि ब्रेन सेल के अंदर वाटर जो है वो 85% मौजूद होता है, और बोन सेल्स के अंदर जो है वाटर की क्वांटिटी वो 20% है. सो ईच सेल हैज अ डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर. जैसे कि एग्जांपल में हमने कहा कि ब्रेन में 85% तक सेल्स के अंदर वाटर होता है, और बोन सेल्स के अंदर 20% तक वाटर होता है इन रिलेशन टू सॉल्यूट्स इन इट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. जाहिर है ब्रेन के अंदर फंक्शनिंग डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द फंक्शनिंग इन द बोन, लिहाजा वाटर की क्वांटिटी भी डिफरेंट है. होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म मेंटेन्स इट्स कंसंट्रेशन. अब वाटर की ये जो कंसंट्रेशन है ब्रेन सेल्स के अंदर 85% कौन मेंटेन रखेगा, या बोन सेल्स के अंदर इसको 20% कौन करेगा? ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है जिसको हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं. ऑस्मोरेगुलेशन ही ब्रेन सेल के अंदर वाटर को 85% तक रखेगा और बोन सेल्स के अंदर जो है वो 20% रखेगा. अब ऑस्मोरेगुलेशन को समझने से पहले आपने रिलेटिविटी को समझना है, और रिलेटिविटी क्या होती है इस एग्जांपल से आपको समझ आएगी कि व्हाट इज रिलेटिविटी. इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 लोग पर्सन ए और पर्सन बी मौजूद हैं. अगर आप पर्सन बी को देखें तो वो पर्सन ए की निस्बत ज्यादा ब्लैक कम्प्लेक्शन के साथ मौजूद हैं. सो पर्सन बी इज रिलेटिवली मोर ब्लैकिश स्किन एज कम्पेयर टू द पर्सन ए. If we move ahead now, see, person 2 has whitish skin as compared to person 3, but person 1 has the most whitish skin among 3 of them. अगर तो हम प्रीवियस उसमें देखें तो पर्सन ए जो है वो वाइट है, लेकिन वाइटेस्ट है इन दोनों के कंपैरिजन में. लेकिन अगर हम इस डायग्राम को या इस इमेज को देखें तो इसमें पर्सन 1 जो है इज वाइटर एज कम्पेयर टू पर्सन 2, एंड पर्सन 2 इज मोर वाइटिश एज कम्पेयर टू पर्सन 3. सो हम किसी भी क्वांटिटी का अंदाजा उसको किसी दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर करके लगाते हैं.
تو کسی سیل کے اندر یا سیل کے باہر سولوٹ یا سالونٹ کی کیا کنسنٹریشن ہے اس کو کمپیئر کر کے ہم پتہ چلا سکتے ہیں. اب یہ کمپیریزن کیسا ہوتا ہے یہ ہم اس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. بیلنس آف واٹر اینڈ سولوٹس. ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ کی اپون چینجنگ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ کے اندر چینجز آتی رہتی ہیں. جیسے ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ میں ہوتا کیا ہے, دو چیزیں, بلڈ پلازما اینڈ دی ادر تھنگ از انٹرسٹیشیل فلوئڈ. اور یہ اٹ کیپس آن چینجنگ. اگر آپ پانی بہت زیادہ مقدار میں پی رہے ہیں تو ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ بہت زیادہ چینج ہو جائے گا. اٹ میں بی اے ڈائلیوٹ سولوشن. سپوز آپ نے بہت زیادہ پانی پیا ہے, سو اٹ میں بی اے ڈائلیوٹ سولوشن کمپیئر ٹو دا سیل, اینڈ دس از ٹرمڈ ایز ہائپوٹونک انوائرمنٹ. ناؤ دا انوائرمنٹ از ہائپوٹونک. یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم اس کو کس سے کمپیئر کریں گے, سیل سے. جیسے پرسن اے از وائٹش, اگر ہم اس کو کمپیئر کریں گے پرسن بی سے تب ہمیں پتہ چلے گا. ایسے ہی انوائرمنٹ از ہائپوٹونک اگر ہم اس کو کمپیئر کریں گے سیل سے. سیل میں سولوٹ زیادہ ہے پانی پینے کی وجہ سے یا کسی بھی انفلکس آف واٹر کی وجہ سے. اگر ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ کے اندر ڈائلیوٹ سولوشن ہے کمپیئر ٹو دا سیل, then it is called as hypotonic environment. Thus, concentrated solution compared to the cell is called hypotonic environment. Similarly, اگر آپ پانی نہیں پی رہے یا آپ سالٹش واٹر پیتے ہیں یا اس کے اندر سولوٹ کی مقدار زیادہ ہے, جیسے شربت وغیرہ آپ پیتے ہیں, تو وہ اگر زیادہ کنسنٹریٹڈ ہے ایز کمپیئر ٹو دا سیل, سیل سے کمپیریزن ضروری ہے, تب ہم اس کو ہائپرٹونک انوائرمنٹ کہیں گے, اور سیل کا جو سولوشن ہوگا اب وہ ہائپوٹونک. اگر انوائرمنٹ میں سولوشن ہائپوٹونک ہوگا تو سیل کا ہائپرٹونک ہوگا. اس طریقے سے اگر انوائرمنٹ ہائپرٹونک ہوگا تو سیل کا سولوشن جو ہوگا وہ ہائپوٹونک ہوگا. If the extracellular environment resembles cell environment, it is called isotonic environment. اگر بالفرض ایسا ہو جائے کہ جو سیل کی انٹرنل سولوشن کی جو کنسنٹریشن ہے وہ سیل کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ بلڈ پلازما یا انٹرسٹیشل فلوئڈ میں سیم ہو جائے, ایسے انوائرمنٹ کو ہم آئسوٹونک انوائرمنٹ کہتے ہیں. ناؤ ڈائیگرام کی مدد سے اس کو سمجھیے ہائپوٹونک انوائرمنٹ کو. ہائپرٹونک انوائرمنٹ کے اندر ہوگا کیا, ہائپوٹونک انوائرمنٹ کے اندر سیل کے باہر کا جو سولوشن ہے, جو جہاں پہ ایرو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے, یہ ڈائلیوٹ سولوشن ہے. یہ ڈائلیوٹ ہے, ہمیں کیسے پتا چلا, سیل کے ساتھ کمپیئر کر کے. سیل کا سولوشن کیا ہوگا, کنسنٹریٹڈ. سو پرابلم کیا ہوگی, آپ کو پتا ہے کہ واٹر ہمیشہ ڈائلیوٹ سولوشن سے کنسنٹریٹڈ سولوشن کی طرف موو کرتا ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ اس کنٹینر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ واٹر زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا والیوم آف دا سیل. سیل کے اندر یہ کم ہے, لہذا انفلکس آف واٹر ہوگی. سو پرابلم کیا ہے, اس سیل کے لیے پرابلم کیا ہے, osmotically water enter the cell. Now اس میں یہ ہوگا کہ واٹر کی انٹری ہوگی ہائپوٹونک انوائرمنٹ کی وجہ سے. جو یہ سب ٹائٹل ہے تو اس میں ہائپوٹونک انوائرمنٹ لکھنا چاہیے. ہائپوٹونک انوائرمنٹ کے اندر سیل کو اگر پلیس کیا جائے تو چونکہ سیل کا سولوشن جو ہے وہ ہائپرٹونک ہے, اس لیے واٹر انفلکس ہوگا, واٹر انورڈ موو کرے گا اور سیل بیکمز ٹرجڈ, اور سیل جو ہے وہ ٹرجڈ ہو جائے گا. فردر ڈائلیوشن ان دا ایکسٹراسیلولر انوائرمنٹ ول برسٹ دا سیل. اب فردر اگر آپ اس کو ڈائلیوٹ کریں گے, سیل پہلے ہی ٹرجڈ ہے, مزید واٹر جب انٹر ہوگا تو سیل کیا کرے گا, برسٹ کر جائے گا. نیکسٹ از ہائپرٹونک انوائرمنٹ. ناؤ انوائرمنٹ از ہائپرٹونک. دا سولوشن ان دا انوائرمنٹ از کنسنٹریٹڈ ایز کمپیئر ٹو دا سیل. سو پرابلم کیا ہوگا, ڈیو ٹو ہائپرٹونک ایکسٹرنل انوائرمنٹ دا سیل انوائرمنٹ از ہائپوٹونک and water will move out of the cell due to osmosis. osmosis کے ذریعے واٹر جو ہے وہ باہر آئے گا. آپ نے چیپٹر 14 کے اندر پڑھا تھا کہ movement of water from a dilute solution towards a concentrated solution through a semi-permeable membrane is called as osmosis. تو یہاں پہ osmosis ہوگی. انفیکٹ زیادہ بہتر کہنا یہ ہوگا کہ ایکس osmosis ہوگی, اور ایکس osmosis ہونے کی وجہ سے ممبرین یا سیل کی ٹرجڈیٹی لاس ہو جائے گی. دا سیل سولوشن بیکمز کنسنٹریٹڈ, اور سیل کا سولوشن آہستہ آہستہ کنسنٹریٹڈ ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ مزید اس کو ہائپرٹونک کریں گے تو دا سیل ول شرنک. آئسوٹونک انوائرمنٹ.
this is an ideal situation. In this situation, extracellular and intracellular environment resemble each other and there is no movement of water. جیسا کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ آئیڈیل سچویشن ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہے وہ سیم ہو جائیں. جیسا کہ یہ پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے, ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ کیپ چینجنگ. ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ جو ہے وہ اٹ ول کیپ چینجنگ. سو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ایکسٹرا سیلولر اینڈ انٹر سیلولر انوائرمنٹ ریزمبل ایچ ادر, اینڈ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ دیر از نو موومنٹ بٹوین دی سیل اینڈ اٹس انوائرمنٹ. اب سیل کے پاس دو سچویشنز ہوتی ہیں ہمیشہ, یا ہائپرٹونک انوائرمنٹ ہوتا ہے اور سیل کا انٹرنل انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہائپرٹونک ہوتا ہے, یا سیل ہائپرٹونک انوائرمنٹ میں ہوتا ہے اور سیل کا جو اپنا سولوشن ہوتا ہے وہ ہائپرٹونک ہوتا ہے, تو سیل سے باہر سولوشن موو کرتا ہے, واٹر موو کرتا ہے. ایسی سچویشن میں جب سیل ہائپوٹونک انوائرمنٹ میں ہوگا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب پرابلم کیا ہے؟ آسموٹیکلی انٹری آف دا واٹر از اے پرابلم. تو میجورٹی آف دا سیلز اور دا باڈی آرگن اسپیسیفائڈ فار آسمو ریگولیشن کیا کرتے ہیں, جو ایکسٹرا واٹر آ رہا ہے بجائے اس کے کہ اس کو باڈی کے اندر یا سیلز کے اندر اسٹور کیا جائے, اس کو ریموو کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں, ہم ڈسکس کریں گے. اسی طریقے سے جب سیل کو ہائپرٹونک انوائرمنٹ کے اندر پلیس کر دیا جاتا ہے تو سیل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیل اپنا جو سولوشن ہے یا باڈی اپنا جو سولوشن ہے وہ ڈائلیوٹ کرتی جائے گی. جب باڈی کا یا سیلز کا جو سولوشن ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا تو واٹر کی موومنٹ کم ہو جائے گی, یا باڈی ایسا میکانزم ڈیولپ کرے گی کہ وہ ہائپرٹونک انوائرمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے بھی واٹر لاس کو منیمائز کرے گی, اور واٹر لاس کو منیمائز کرنے کے ساتھ وہ وہاں پہ سروائیو کر سکے گی. ادروائز ایسا پاسبل نہیں ہے کہ وہ باڈی سروائیو کر سکے. اب باڈیز کیا کرتی ہیں؟ باڈیز ٹرائی ٹو مینٹین این آئسوٹونک کنڈیشن, یہ مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور اس مینٹیننس میں باڈیز بہت زیادہ انرجی سرو کرتی ہیں. اس پورے میکانزم کو ہم آسمو ریگولیشن کہتے ہیں. And this is the end of our lecture today. Thank you very much for your attention. Allah Hafiz.